جو ہے وہ یہ رہیں گی اصحاب الرسے کا معنی اور وجہ تسمیہ کیا ہے. کیا قوم سمود اور اصحاب الرسے ایک ہی قوم کے دو نام ہیں؟ ان کی طرف کون نبی بن کر آیا؟ یہ کس درخت کی پوجا کرتے تھے؟ درخت پہ گفتگو. اس قوم پہ کب کیسے اور کیا عذاب آیا؟ آئیے گفتگو جو ہے وہ اصحاب الرسے سے شروع کرتے ہیں. اصحاب صاحب کی جمع ہے. صاحب کا معنی ساتھی اور والا دونوں کیا جاتا ہے. الرسے کا کیا معنی ہے؟ تہذیب اللغہ میں ہے کہ هو البئر المطویۃ بالحجارۃ. فرا نے کہا هو البئر المطویۃ بالحجارۃ. بعض نے کہا کہ الرسے کا معنی البئر القدیمہ ہے، قدیم پرانا کنواں. سواء طویت بالحجارۃ ام لا، اس کو پتھروں سے پختہ کیا گیا ہو یا نہیں. تو الرسو قدیم بڑے کنویں کو کہتے ہیں اور کچے کنویں کو بھی کہتے ہیں جو اینٹ پتھر سے پختہ نہ کیا گیا ہو. اصحاب الرسے یعنی اصحاب البئر. یہ بات کلیئر ہوئی کہ اصحاب الرسے اصحاب البئر، اس کا معنی کنویں والے. تو سب کو ملایا جائے تو پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ الرسو قدیم بڑے کنویں کو کہتے ہیں اور کچے کنویں کو بھی کہتے ہیں، خواہ اسے پتھر سے اینٹ پتھر سے پختہ کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا. اگر سب کو ملا لیا جائے تو اصحاب الرسے کا مطلب ہوا کنویں کے دوست. لیکن صحیح معنی وہی ہوگا جو آپ اصحاب الفیل میں کرتے ہیں، یعنی والا. اصحاب الرسے کنویں والے. اصحاب الرسے قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے. قرآن کا 25واں سورہ الفرقان کی آیت نمبر 38 پہ اور سورہ قاف کی آیت نمبر 12 پہ. سوال یہ ہے کہ یہ قوم کنواں والے کیوں مشہور ہوئے؟ تو میں 4 وجہیں بیان کرتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے. پہلی یہ کہ انہوں نے اپنے ملک میں کنووں کا بہت استعمال کیا ہو، اس میں وہ شہرت اور مہارت رکھتے ہوں اور یہ اپنے علاقوں کو سیراب ہی کنووں سے پانی لے کر کرتے ہوں. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی. دوسری وجہ اصحاب الرس سے انہیں کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ ان سے سرزد ہوا. انہوں نے اپنے نبی کو قتل کیا اور کنویں میں دبا دیا. قاتلوا نبیہم ورسوہ فی البئر. نبی کو قتل کیا اور کنویں میں پھینک دیا، دبا دیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی وادی کا نام ہی الرس پڑ گیا ہو. کنووں کے زیادہ استعمال کی وجہ سے وادی کا نام الرس، یا اس وادی کے اندر جو ہے وہ اس وادی کا نام اس لیے ہو کہ کوئی بہت قدیم کنواں یہاں ہو. یہ بھی وادی کا نام ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. تو اس قدیم کنویں کی وجہ سے وادی کا نام ہی الرس ہو گیا اور یہاں کے رہنے والے اصحاب الرس کہلوانے لگے. کنواں بنانے کی تاریخ نئی نہیں ہے. 8000 سال پرانے کنویں بھی دریافت ہوئے. میں ڈگ ویل کی بات کر رہا ہوں جو کھود کے بنا جاتے ہیں. آپ انبیاء کی سوانح پڑھ لیں، آپ کو کنووں کا تذکرہ ملے گا اس کے اندر. آج بھی پاکستان اور انڈیا کے دور دراز علاقوں میں لوگ کنویں سے ہی پانی لاتے ہیں. اب اس کی جدید شکل آپ کو ٹیوب ویل، نلکا یہ ملتے ہیں. میرے نزدیک اصحاب الرس ان کا نام مشہور ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود ایک جھوٹ گھڑتے تھے اور اسے پھر اپنے سورسز سے پھیلاتے تھے. تو ان کا نام اصل میں اصحاب الرس جو ہے وہ رس بین القوم سے اصحاب الرس سے بنا. اس قوم کے اندر یہ تھا کہ وہ ایک جھوٹ بناتے تھے بڑا اچھا سا کر کے، پھر اس کو اپنے سورسز سے پھیلاتے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الرس کہا جاتا ہے. یہ میرے نزدیک ہے. تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے، اختیار ہے آدمی کو جو بھی وجہ تسلیم کر لے. تو کیا اصحاب الرس اور اصحاب سمود ایک ہی قوم ہے؟ یہ بہت سی گفتگو، بڑی لمبی گفتگو ہے جو میں آپ کو خلاصہ بنا کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اصحاب الرس اور قوم سمود ایک ہی قوم ہے. کچھ لوگوں نے یہ تحریر کیا کہ یہ ایک ہی قوم کے 2 نام ہیں، اصحاب الرس اور قوم سمود ایک ہی ہے. اور ان کی طرف جو نبی آئے وہ حضرت صالح علیہ السلام آئے. میرے نزدیک قوم سمود اور ہے اور اصحاب الرس اور ہے، دونوں میں فرق ہے. پہلی دلیل میں
قرآن مجید کی ترتیب سے دیتا ہوں. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 38 میں ترتیب دیکھیں. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. عادیوں، سمودیوں اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی امم کو ہلاک کر دیا. اس آیت میں 3 کا ذکر ہے: قوم عاد، قوم سمود اور اصحاب الرس. اگر قوم سمود اور اصحاب الرس ایک ہیں تو پھر اصحاب الرس دوسرا نام ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا، جو کتب لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، دوسرا نام تب استعمال کیا جاتا ہے جب پہلے کی سمجھ نہ آئے. پڑھ لیجئے، پرنتھیسز کے اندر لکھیں گے جب آپ کو اس پہلے کی سمجھ نہیں آئی، پھر دوسرا نام اس کا لکھیں. تو معلوم ہوا اصحاب الرس سے کوئی تیسری قوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قوم سمود کے بارے میں ہر ایک جانتا ہے، وہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، یعنی جو بھی پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں اسے. اور قوم سمود اور اصحاب الرس کے درمیان کئی اور قومیں بھی آئی ہیں. اور یہ یاد رہے کہ قوم سمود اصحاب الحجر ہیں، اصحاب الرس نہیں ہیں. سورہ قاف کی آیت نمبر 12 پہ بھی قوم سمود اور اصحاب الرس کو الگ الگ بیان کیا گیا. اگر اصحاب الرس اور قوم سمود ایک ہی ہوتے تو جہاں قوم سمود کا تفصیل سے ذکر ہوا ہے، مثلا سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ الحجر، سورۃ النمل، سورۃ الشعراء، ان میں ایک دفعہ ہی اصحاب الرس بول دیا جاتا، مگر ایسا نہیں ہے. اور اصحاب الرس سے اور اصحاب الاخدود یہ بھی ایک نہیں ہے. یہ میں ان طلباء کے لیے عرض کر رہا ہوں جو آگے میرے بعد تحقیق کریں گے، ریفائن کریں گے، تو میں انہیں کچھ اشارہ دے رہا ہوں کہ اصحاب الرس اور اصحاب الاخدود بھی ایک نہیں ہے. اگرچہ الرس کا ایک معنی ہر کھودی ہوئی جگہ ہے، مگر الرس کا مشہور معنی ہوتا ہے پانی سے بھرا ہوا گڑھا. مشہور معنی یہی ہوتا ہے اس کا. اور اصحاب الاخدود جو ہیں پانی سے نہیں، آگ سے پر کیا گیا تھا. تو یہ یاد رکھیے گا، قرآن مجید کے پاس اپنی بات بیان کرنے کے لیے پرفیکٹ الفاظ ہیں. آپ کو اپنے الفاظ وہاں ٹھونسنے کی ضرورت نہیں ہے. جی کبھی شوق چرائے تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. آپ قرآن کا رکھا ہوا الفاظ اٹھا کر اسی کا ہم معنی وہاں رکھ کے دیکھ لیجئے، اور پھر کسی عالم دین سے پوچھئے گا کہ اب فرق کیا پڑا. میں آپ کو بتاتا ہوں، لا ریب فیہ کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو شک بھی تو عربی کا لفظ ہے نا، تو لا ریبہ کی جگہ لا شک فیہ رکھ دیجئے گا، تو پھر دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. تو یہ کسی عالم دین سے جا کے پوچھئے گا. تو قرآن مجید نے جب کہہ دیا اصحاب الرس اور اصحاب الاخدود بولا، تو بھئی دونوں میں فرق ہے. اصحاب الرس سے اس لیے بھی اصحاب الاخدود نہیں ہو سکتے کیونکہ اصحاب الرس قوم سمود کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں پہلے تھے، جبکہ اصحاب الاخدود کا واقعہ جمہور اور مشہور مفسرین و مورخین کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے. کچھ بات واضح ہو گئی. تو اصحاب الرس سے نہ تو قوم سمود ہے، اصحاب الرس سے نہ ہی اصحاب الاخدود ہے. اصحاب الرس سے ایک الگ قوم ہے جو اپنے کنویں کی وجہ سے مشہور ہوگی. چونکہ قرآن اور صاحب قرآن نے زیادہ وضاحت نہیں فرمائی، اس لیے اصحاب الرس کے بارے میں جو جس کے پاس بات یا کتاب موجود تھی اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر تشریح کر دی. یہی وجہ ہے کہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ اہل انطاکیہ کو اصحاب الرس کہا گیا ہے. یہ انطاکیہ نہیں ہے، انطاکیہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں اہل انطاکیہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا. ان کے پاس ایک نبی آیا حبیب نجار، اس کو انہوں نے قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا. لیکن یاد رہے کہ میرے نزدیک یہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو قرآن مجید نے اصحاب القریہ کہا ہے اور ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے حواری گئے ہیں. سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، تو اصحاب القریہ بولا ان کے لیے. تو اس لیے اہل انطاکیہ بھی اس سے مراد نہیں ہے. یہ بھی قول ہے کہ اصحاب الرس سے یہوذا کی اولاد تھی، یہوذا بن یعقوب. انہوں نے اپنے نبی کو قتل کر کے کنویں میں ڈالا تھا. لیکن مجھے اختلاف ہے اس سے بھی. کیوں؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اصحاب الرس سے من بقایا قبیلت سمود، وہ جو یہوذا ہے وہ یہوذا بن یعقوب ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اصحاب الرس ہیں یہ قوم سمود کا وہ جو قبیلہ چلا گیا تھا اس کی آگے اولاد پھیلی جو ان کے ساتھ گئے تھے.
اصحاب الرس سے کنویں والے، اس سے کچھ جدید محققین کا دھیان عیسیٰ علیہ السلام سے اندازاً 3000 سال قبل کی تہذیب موئنجوداڑو کی طرف بھی جاتا ہے، کیونکہ ان کے بڑے شہر میں جو دارالحکومت تھا 700 بڑے کنویں تھے اس دور میں۔ تو انہوں نے جب یہ پڑھا تو انہوں نے کہا بھائی دارالحکومت کے اندر 700 کنویں بڑے، تو انہوں نے کہا کہ یہ موئنجوداڑو کے جو لوگ ہیں یہی اصحاب الرس ہیں، یہ بت پرست بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ علاقہ جو موجودہ ملک پاکستان کے صوبہ سندھ میں ہے، ان کی طرف عرب سے حضرت حنظلہ آئے ہوں اور انہوں نے مار دیا ہو، لیکن یہ بھی تحقیق جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی، اس لیے کہ بات جو پکی ہے، جو قرائن سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قوم سمود کا قبیلہ ہے اصحاب الرس۔ بہرحال یہ بات واضح ہو گئی کہ اصحاب الرس ایک قوم تھی جن کا تعلق سمود کے ساتھ ہے، قوم سمود کے ساتھ، اور یہ ان کے بعد آئے۔ یہ کنواں بنانے میں مشہور تھے، یا جس علاقے میں رہتے تھے وہاں کوئی کنواں مشہور تھا، یا کنویں کے ساتھ کوئی واقعہ بڑا مشہور ہے، تو یہ کنویں والے کہلوائے۔ اصحاب الرس کا دور کون سا تھا، یہ کس دور میں ہے، یہ بھی ایک تصور ہے جسے علامہ ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ یہ عاد سے بھی پہلے کے ہیں۔ انہوں نے بھی یقین سے نہیں کہا، یا ویسی یہ جو کیلا ہوتا ہے نا، یقال لہ کیلا، یہاں بات ویسے ہی ڈاؤن ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، کالا سے بات ہوتی ہے پاورفل۔ قرآن مجید کی ترتیب سے تحریر و تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم سمود کے بعد آئے ہیں، اس لیے قوم عاد کا کانسیپٹ جو ہے وہ کمزور پڑ گیا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 38 سے سنیں، وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا۔ پہلے نمبر پر قوم عاد، قوم سمود اور کنویں والے، اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 12 سے 14 تک سنیں، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ سورہ قاف میں صرف یہ بتلانا تھا کہ اس قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ جو لوگ غور کرتے ہیں، میں ان کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے جی یہاں تو سمود سے پہلے ہے اصحاب الرس، تو پھر وہ کانسیپٹ صحیح ہے؟ نہیں، ان تینوں آیات کو غور سے پڑھیں، اس میں صرف یہ بتلانا تھا کہ انہوں نے جھٹلایا ہے، اس لیے ترتیب کا اہتمام نہیں کیا۔ عاد کے بعد سمود ہے، پکی بات ہے نا یہ، تو یہاں عاد کے بعد فرعون کا ذکر ہے۔ عاد قوم سمود سے بہت پہلے گزری ہے، تفصیل کے لیے 171 نمبر سنیں، مگر یہاں سمود کا عاد سے پہلے ذکر ہے۔ یہ وہ دلیلیں میں دے رہا ہوں جو آپ کو یاد ہیں، جنہوں نے چند کتبی پڑھی ہوں گی۔ قرآن مجید کی ترتیب میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ قوم نوح کے لیے 153 سنیں، عاد کے لیے 170 سنیں، فرعون کے لیے 112 سنیں، قوم لوط کے لیے 164 سنیں، اصحاب الایکہ کے لیے 169 سنیں، اور اصحاب الرس میں بیان کر رہا ہوں، قوم تبع انشاءاللہ 173 ہوگا۔ سورہ قاف کی طرف غور کیا تو یہ واضح تو ہو گیا کہ کل کذب الرسل، جن کا پہلے ذکر ہوا ہے 12، 13، 14 میں، ان سب نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ واضح ہوا اصحاب الرس کی طرف بھی کوئی رسول آیا ہے، کل کذب الرسل نے بتا دیا، کیونکہ پیچھے 12، 13، 14 غور سے پڑھیے، اصحاب الرس کا نام ہے، آگے کہا کل کذب الرسل، تو بھائی آئے گا تو جھٹلائیں گے نا، تو کلن نے واضح کر دیا کہ اصحاب الرس کی طرف بھی رسول آیا ہے، تو کچھ بات تو واضح آپ کی ہوگی۔ بھائی معنی بتانا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے بنا سمجھ نہیں آئے گی آپ کو، اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہی ہوتا ہے، ہم اس سے ذرا الگ کر لیتے ہیں۔ بیچ میں بیان کریں گے تو آپ کی توجہ نہیں ہوگی، الگ سے ٹائٹل دے کے بیان کریں گے تو آپ کی توجہ ہوگی، تو اس لیے یہ باہر نہیں ہوتا۔ اصحاب الرس کا تعارف اور ان کے جرائم کیا ہے۔ اس قوم کا شجرہ نسب قوم سمود سے ملتا ہے۔ وہ لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، آپ کے ساتھ چلے گئے، نبی کی سنگت نے انہیں بچا لیا، چنگے سنگ ترے۔ ان کے 12 گاؤں تھے۔ یہ کہاں رہتے تھے کسی نے کنفرم نہیں بتایا، کسی نے کہا آذربائیجان میں رہتے تھے، رشیا کی سٹیٹس، کسی نے یمن کہا ہے، کسی نے یمامہ، اور کسی نے انطاکیہ بتلایا۔ کوئی بھی جگہ ہو، زمانہ خود گزرتے ہوئے شہروں کی رعنائیاں، اونچائیاں سب ساتھ لے جاتا ہے، سمندروں کو آبادی بنا دی۔ امریکہ کے اندر کئی علاقوں کے بارے میں کہتے ہیں یہاں کا بھی سمندر ہوتا تھا،
سمندروں کو آبادی بنا دیا اور آبادیاں پانیوں میں غرق ہو گئی۔ یہ اصحاب الرس یہ بت پرستی کرتے تھے۔ بت پرستی جو ہے وہ شروع کیسے ہوتی ہے؟ بتوں کی پوجا کا آغاز زیادہ تر اس طرح ہوا کہ قوم اس فرد سے بہت پیار کرتی تھی، مرنے کے بعد غم بھلانے کے لیے بت بنا کر اس کی شکل کا تو رکھ لیا، چلو یار اسے دیکھ لیا کریں۔ جیسے آج کل آپ کو یاد آتی ہے تو آپ ایلبم سے پکچر نکال لیتے، تو اس وقت کیمراز تو ہوتے نہیں تھے، ہاتھ سے تصویر بنائی جاتی تھی، اور ہاتھ سے بھی پینٹنگ نہیں ہے، وہ پتھر کو تراش کے بناتے تھے۔ تو وہ غم بھلانے کے لیے، شروع والے تو شاید صرف غم بھلانے آتے ہوں کہ یہ ہمارا بڑا ہے، مگر بعد والے اسے غم بتلانے کے لیے آنے لگے۔ وہ شیطان تو ہر وقت ہوتا ہے نا، تو وہ چیزوں میں تبدیلی کرتا رہتا۔ کہاں آپ نوافل پڑھا کرتے تھے، پھر اس نے نوافل چھوڑائے، کہاں پھر آپ سنن پڑھتے تھے، پھر اس نے سنن بھی آپ سے چھڑا دی، کہاں آپ دعائیں مانگا کرتے تھے، پھر اس نے فرض کے بعد دعائیں بھی چھڑا دی۔ اب آپ فرض پڑھتے ہیں، وہ بھی 5 منٹ کے 6 منٹ، اس کے بعد آپ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ اس کا حربہ ہوتا ہے، وہ آہستہ 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 پہلے وہ حملہ کرتا ہے، چھوٹی 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 چیزیں ڈالتا رہتا ہے۔ بڑے شاید غم بھلانے کے لیے آتے ہوں، بعد والے پھر غم بتلانے کے لیے آنے لگے۔ تو یوں بتوں نے معبود کی جگہ لے لی، وہاں پھر وہ بیٹھنے لگے، ان آستانوں پر، ستھانوں پر وہ بیٹھنے لگے جن کو کام کرنے سے موت پڑتی تھی، جن کو آپ اپنے لفظوں میں ہڈ حرام کہتے ہو، پھر وہ وہاں بیٹھنے لگے۔ اب ان کو اپنا بچاؤ کرنا تھا، وہ پھر بیٹھ بیٹھ کے ان کی باتیں بناتے تھے، بتلاتے تھے، یعنی عبادت اور عیاشی اکٹھی ہو گئی۔ یہ صورت ہے، بت پرستی جب ہوتی ہے نا، پھر وہاں گانا ناچ یہ عبادت میں شامل ہو جاتا۔ تو اس قوم کے ہاتھ ایک درخت لگ گیا، جس کے بارے میں نے بتلایا گیا کہ یہ درخت جو ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ وہ درخت جب ان کے ہاتھ لگا تو انہوں نے جگہ ڈھونڈی کہ اس درخت کو کہاں لگایا جائے۔ تو ان کے علاقے کے اندر ایک چشمہ تھا، پانی اس کا بڑا میٹھا تھا، انہوں نے اس کے قریب جا کر اس درخت کو لگا دیا۔ اب وہاں انہوں نے ایک کنواں بھی کھود دیا، اللہ نے اس کا پانی میٹھا انہیں عطا فرمایا۔ وہ چشمے کا پانی اس درخت کو چھوتا ہوا آگے جاتا تھا۔ تو جب چشمہ تھا تو پھر کنواں کیوں کھودا؟ وجہ یہ تھی کہ اس چشمے کا پانی انسانوں اور جانوروں کے لیے منع تھا، جو کوئی پیتا ہوا نظر آ جاتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ یہ پانی جو اس درخت کو چھو کر جا رہا ہے دیوتاؤں کی حیات ہے۔ اس درخت کے قریب وہ جانور ذبح کرتے، آگ روشن کرتے، دھواں اٹھتا تو درخت پہ چھا جاتا، اسی وقت سجدے میں گر جاتے، یہ زور زور سے روتے تاکہ دیوتا راضی ہو جائیں۔ اسی دوران پھر شیطان آ جاتا، وہ درخت کی شاخیں ہلاتا، پھر آواز آتی میں تم سے راضی ہوا، پھر اٹھتے، رقص کرتے، شراب پیتے، گانے گاتے۔ یہ درخت کون سا تھا؟ کیا درختوں کو بھی معبود بنایا گیا ہے؟ ہاں، یہ جو درخت تھا اصحاب الرس جسے پوجتے تھے، اس کا نام ہم صنوبر لیتے ہیں، صحیح تلفظ صنوبر ہے، اسے انگلش میں پاپیلس بھی کہتے ہیں، شاہ درخت بھی بولا جاتا ہے اسے۔ اس کی 30 سے زائد اقسام ہیں، بڑی بڑی جو۔ تو بتوں کے ساتھ ساتھ مشرکین درختوں کی بھی پوجا کرتے رہے ہیں، یہ ہسٹری میں آپ دیکھ لیجیے۔ آپ کہیں گے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آدمی جب ایک نشہ کرتا ہے نا تو پھر دوسرے نشے بھی ٹیسٹ کرتا رہتا ہے، یہ مسئلہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو جب ایک شرک کر لیا اب دوسرے بھی ٹیسٹ کرتے رہو، جاتے رہو۔ بھئی ایک آدمی ہے وہ رام کی پوجا کرتا ہے، اس کے اسٹیچو کو پوجتا ہے، تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے اگر کوئی آدمی اس کو بوڈھا کے اسٹیچو کے سامنے لے جائے۔ آج بھی ہندوازم میں پیپل کی پوجا کی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ لارڈ وشنو lives in the people tree's trunk and Lord Vishnu lives in the people tree's leaves۔ لارڈ وشنو جو ہے وہ اس کے تنے میں رہتا ہے، اس کے پتوں میں رہتا ہے، اس لیے وہ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ باؤباب، یہ درخت کا نام بتا رہا ہوں، آپ اسے دیکھیں گے تو تلفظ کے جیسے ہی لگتا ہے۔ میڈاگاسکر کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے مرے ہوئے رشتہ داروں کی روحیں اس درخت کے پاس آتی ہیں، اس لیے وہ لوگ درخت کے تنے کے پاس شراب بھی رکھتے ہیں، شہد بھی رکھتے ہیں اور دوسرے تحائف رکھتے ہیں،
سفید اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا بھی ساتھ رکھتے. پرانے بادشاہوں کا طریقہ تھا میڈاگاسکر کے اندر کہ وہ بیٹھتے ہی اس درخت کے نیچے تھے. جب فیصلہ کرنا ہوتا تھا پوچھا جاتا کہ کیوں بیٹھتے ہو؟ کہتے اس سے آدمی کے اندر عقل آتی ہے اس درخت کی وجہ سے. یہ درخت میڈاگاسکر کے لوگوں کے لیے بڑا متبرک درخت ہے. میں آپ کو ذرا ہسٹری بتا رہا ہوں کہ آدمی جب توحید سے ہٹتا ہے تو پھر تلسی کا بوٹا تو یہ تو بڑا مشہور ہے. واسطو کے مطابق اسے لگاتے ہوئے خیال رکھا جائے کہ جمعرات کو لگایا جائے. کتنا حکم ہے جمعرات کو لگانا ہے. گھر کی نارتھ یا نارتھ ایسٹ سمت ہو اور اس جگہ کے درمیان میں ہو. یہ کمرے میں لگا رہے ہو تو وہ کمرے کا درمیان بنے, صحن میں لگا رہے ہو تو صحن کا درمیان بنے. تو بھائی درمیان میں سائڈ پہ کیوں نہیں لگائیں؟ ہاں پھر مثبت اثرات مرتب نہیں ہوں گے. ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ منفی اثرات کھینچ لیتا ہے. سادہ تشریح کر دوں یعنی مصیبت آفات آسیب سے بچاتا ہے یہ درخت, اس لیے تلسی کا درخت لگایا جاتا ہے. مگر سمجھدار لوگ اسے نہیں پوجتے. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ جب اس کو زیادہ پانی دیا جائے تو یہ مر جاتا ہے, اس کو پوجنے کی ضرورت کیا ہے. اوک, یہ درخت قدیم کیلتھک سوسائٹی میں پوجا جاتا تھا. ان کا عقیدہ تھا یہ جنت سے بھیجا گیا ہے. اس کی شاخیں بلندی کو چھوتی ہیں جہاں دیوتا رہتے ہیں. وہ اپنی مذہبی رسومات درخت تلے ہی کرتے تھے. وہ اس درخت کو دیوتاؤں کا پسندیدہ درخت قرار دیتے تھے. رومن بھی اس درخت کو مقدس جانتے تھے. آج کل بڈھسٹ جو ہیں وہ اس کو سنبھالے ہوئے ہیں کیونکہ بوڑھا کو جو گیان حاصل ہوا تھا وہ اسی کے نیچے ہوا تھا. محققین جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ the oak tree has been of great importance in ancient cultures as a symbol of divinity. Today are more of ornamental and economical value, but remains significant as a symbol of wisdom, strength, honor, stability and protection. ان کے علاوہ اور بھی بڑے درخت ہیں جو پوجے جاتے رہے. ایش درخت کا نام ہے, ہیزل درخت کا نام ہے, ایلڈر, آلڈر اور یو یہ بھی پوجے جاتے رہے خاص طور پر کیلٹک سوسائٹی کے اندر. تو مجھے صرف اپنے دوستوں کو یہ بتلانا ہے کہ درختوں سے عقیدت رہی ہے اور پوجے جاتے رہے, لیکن ہمارے اولیاء کرام انہوں نے اس بات کا بڑا خیال رکھا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ پوجنے لگ جائیں درختوں کو. یہی وجہ ہے کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے سر کی طرف ایک درخت تھا. لوگ جو ہیں وہ کچھ عجیب قسم کے کام کرنے لگے تو میاں میر رحمت اللہ علیہ نے وہ درخت کٹوا دیا. یہ جو سچے ولی اللہ تھے نا وہ کام کرتے تھے, وہ توحید پھیلاتے تھے. اب وہاں پانی کا چشمہ ہے, اب وہاں سے پانی پیجیے. بڑی سے بڑی آپ کو بیماری ہو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے شفا عطا فرما دیتا. وہاں وہ درخت کاٹ کے, کیونکہ آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے, وہ درخت کاٹ دی. اصحاب الرس سے صنوبر کو پوچھتے تھے. وقت گزرتا گیا, ان کی خوشحالی میں اضافہ ہوتا گیا. ان کا بادشاہ عادل تھا, خوبصورت تھا, خوبصورت تھا. تو یہ بات سب یاد رکھ لیجئے, کفر کو مہلت مل جاتی ہے, ظلم کو نہیں. تو کافر کی حکومت تو چل سکتی ہے, ظالم کی نہیں. مسلمانوں تم تو مسلمان ہو, تم کیوں ظلم کرتے ہو؟ اب یہ کافر ہے لیکن عادل ہے, وہ پر کیا یہ اس کی محبت میں روتے رہتے. ایک دن شیطان اس کی شکل میں حاضر ہوا, بولا کیوں رو رہے ہو, اٹھو, میں مرا نہیں ہوں. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو بھائی اگر آپ نے جن کی, یہ شیطان جنی, شیاطین جو ہیں یہ جنی ہوتے ہیں, اگر آپ نے جن کی ڈیفینیشن پڑھی ہو تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جن کی ڈیفینیشن کیا ہے, چلو میں ہی بتا دیتا ہوں. جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ, یہ ایسا ناری جسم ہے کہ جو مختلف اشکال بدل لیتا ہے. دجال جب آئے گا مردے زندہ کرے گا تو کیا وہ مردہ زندہ کرے گا؟ نہیں. وہ جو اس کے ساتھ شتونگڑے شیاطین جن ہوں گے نا اس کی ہیلپ کے لیے, وہ اس بندے کی شکل اختیار کر کے سامنے آ جائیں گے. تو وہ بیٹا سمجھے گا کہ شاید یہ میرے امی ابو کو زندہ کر دیا ہے, ایسا ہرگز نہیں. تو اب یہ جسم ناریوں یا تشکل باشکال مختلفہ, یہ اس بادشاہ کی شکل اختیار کر کے ان کے سامنے آ گیا. بولا میں تو مرا ہی نہیں ہوں, میں تو غائب ہوا تھا, تمہاری محبت چیک کرنا چاہتا تھا. ہاں اب پھر دوبارہ لمبے عرصے کے لیے غائب ہو رہا ہوں, تم میرا بت بنا کے رکھ لو, جب کبھی یاد آئے تو سامنے آ جانا, تو میں پردے کے پیچھے تم سے بات کیا کروں گا. کیسا دھوکہ دے گیا. انہوں نے بت بنا لیا, بت بنا کے آپ اس کے پاس آنے لگے. تو بس وہ پہلے غم بھلانے کے لیے آتے تھے, آہستہ آہستہ غم بتانے کے لیے آنے لگے, تو وہ بت پرستی شروع ہو گئی. اس دور کا میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ نظریہ پسند آیا, انہوں نے چلا دیا.
ان کا سپورٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ چیز آگے چلتی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باطل ہمیشہ بادشاہ کی سپورٹ حاصل کرنا چاہے گا فوراً، اس کے پاس پھر بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ پجاریوں کو پکا رکھنے کے لیے، شرک کو آگے بڑھانے کے لیے شیطان کبھی نہ کبھی آ جاتا اور آ کر بولتا، تو لوگ سمجھتے بت سے آواز آ رہی ہے، یوں عقیدت کو پیٹرول مل جاتا اور شرک کی گاڑی جو ہے وہ چلتی رہتی۔ یہ قوم عرصہ دراز سے صنوبر کی اور بادشاہ کے بتوں کی پوجا کر رہی تھی، وہ جو سٹیچوز بنائے گئے تھے۔ شرک جو جو پختہ ہوتا ہے جرائم لاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ توحید جو جو پختہ ہوتی ہے اچھے عزائم لاتی ہے، اسی لیے توحید کا زور دیا جاتا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے جی ہم تو اچھے کام کرتے ہیں تو شرک بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے تو اچھے کام کر، تو برے بھی پھر کرے گا، کیونکہ شرک جب ایک دفعہ آ گیا پھر آگے چڑھتا جائے گا، چڑھے گا، خرابی ہوتی ہے۔ توحید جو ہے وہ جو جو پختہ ہوتی جائے گی تیرے اندر اچھے عزائم لائے گی، اچھی عادات لائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قوم کی طرف نبی بن کر آئے، اس قوم کا کام کیا تھا؟ بچیوں کو زندہ دبا دینا، چوری کرنا، ٹھیک ہے، شراب بے تحاشا چلتی تھی۔ پھر جب توحید حضور نے ان کو دے دی تو پھر کیا دور آیا؟ پھر وہ دور آیا کہ وہ لوگ لڑ رہے ہیں کہ بچی میں پالوں گا، شراب کپڑے میں گرتی ہے تو کپڑا دھو رہے ہیں، یہ دور آتا، یہ توحید کے اثرات ہیں۔ میری بات کو سمجھ میں آیا؟ تو توحید جب آئے گی تو اچھے عزم آئے، اس لیے توحید پکی کرو۔ تو ہمارے ہاں جو مسئلہ بن رہا ہے، ہمارے اتنے ممالک ہیں مسلمان ہیں، وجہ یہ توحید پکی نہیں ہے۔ کسی کا بھی اللہ پر وہ یقین نہیں ہے جیسے اللہ نے کہا ہے، وہ ویسے ہم مان رہے ہیں کیونکہ ایک سسٹم چلتا آ رہا ہے، میرا یقین کوئی نہیں۔ توحید جو جو پختہ ہوتی ہے اچھے عزائم لاتی ہے، شرم و حیا لاتی ہے، جہد و وفا لاتی ہے۔ اصحاب الرس میں شرک پختہ ہوتا گیا، یہ جرائم کی اماجگاہ بن گئے، ان میں جرم عظیم، جرم غلیظ شرک اور بت پرستی، مظاہر پرستی پھر شروع ہو جاتی ہے۔ شاہ درخت صنوبر کی پوجا کرنے لگے، ہم جنس پرستی جیسے جرائم ان کے اندر پیدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی کو بھیجا۔ قرآن مجید میں سے رسول بھیجنا تو واضح ہے، وہ میں پروف دیا ہے، سورہ قاف کی آیات 12، 13، 14 سن لیں، پھر سن لیں۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد۔ اس سے پہلے قوم نوح نے اور اصحاب الرس نے اور سمود نے اور عاد اور فرعون اور قوم لوط اور قوم شعیب اور قوم تبع، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس میرا وعدہ عذاب ان پہ صادق آ گیا۔ ان آیات کی تلاوت کے بعد آپ پہ بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ اصحاب الرس کی طرف نبی آیا ہے، انہوں نے جھٹلایا، پھر رب کا عذاب آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اصحاب الرس کی طرف کون نبی آیا؟ قطعی یقینی نص نہیں ہے، مفسرین مفکرین کے اقوال ہی ملتے ہیں ہمیں کہ اصحاب الرس کی طرف جو نبی بن کر آئے ان کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ اب طلباء کے لیے حوالہ جات جنہوں نے اس نبی کا نام پہلے سنا نہیں ہے، حضرت حنظلہ بن صفوان کا نام کئی لوگوں نے پہلے نہیں سنا ہوگا، اب حوالہ تو دینا ہے ورنہ وہ پوچھیں گے جی آپ نے کہاں سے لیا؟ تفسیر قرطبی، قیل ہم قوم حنظلہ بن صفوان، کہا جاتا ہے، کہا گیا کہ اصحاب الرس جو ہے حنظلہ بن صفوان کی قوم ہے۔ البدایہ والنہایہ، فبعث اللہ الیہم نبیا یقال له حنظلہ بن صفوان، اصحاب الرس ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا جس کا نام حنظلہ بن صفوان بتایا جاتا ہے۔ حافظ الکبیر ابو القاسم ابن اساکر فرماتے ہیں ان اصحاب الرس بعث اللہ الیہم یقال له حنظلہ بن صفوان، اصحاب رس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا جن کو حنظلہ بن صفوان کہا جاتا ہے۔ الکشاف جز 4 ہے، باب 38 ہے، قیل ہم اصحاب النبی حنظلہ بن صفوان، اصحاب الرس جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ قوم ہے نبی حنظلہ بن صفوان کی۔ العرائس میں ہے، یہ بھی تفسیر کا نام ہے، اہل الرس کان لهم نبی یقال له حنظلہ بن صفوان، یہ جو اصحاب الرس ہیں کنویں والے، کان لهم ان کے لیے ایک نبی تھا جس کا نام حنظلہ بن صفوان۔ تحفۃ النبلاء من قصص الانبیاء، عربی کی جو کتاب ہے اس کا صفحہ 287 ہے، لکھا ہے وہ کان لهم نبی یقال له حنظلہ بن صفوان، ان کے لیے نبی تھا ایک جس کا نام حنظلہ بن صفوان۔ ایک تفسیر ہے
صرف لسٹ میں اضافے کے لیے میں بتاتا ہوں. اس کا اصلی نام تو ہے شفاء الصدور فی تفسیر القرآن. 12,000 اوراق کی تفسیر ہے. یہ قاہرہ کے اندر ہے، مصر میں مخطوطہ اس کا محفوظ ہے. معتزلہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. محمد بن الحسن بغدادی نقاش کی ہے. 266 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. آج 1443 ہجری محرم الحرام میں اندازاً 1177 قمری سال پہلے پیدا ہوئے تھے. 1177 1177 قمری سال بیفور پیدا ہوئے. آج 1443 جا رہی ہے نا. انہوں نے بھی لکھا کہ اصحاب الرس کی طرف جو نبی بن کر آئے ان کا نام حنظلہ بن صفوان ہے. امام رازی نے تفسیر الرازی کی جلد 24ویں اور صفحہ 82 پہ لکھا ہے اصحاب النبی کا حنظلہ بن صفوان. کچھ بات واضح ہوئی؟ اصحاب الرس کی طرف اللہ نے جس نبی کو بھیجا قیلا کے ساتھ ان کا نام حنظلہ بن صفوان بتایا گیا ہے. میں نے آپ کو حوالے دے دیے، آپ سے کوئی پوچھے تو حضرت حنظلہ بن صفوان کا نام بھی آتا ہے انبیاء کی لسٹ میں، لیکن ہم قطعی گفتگو نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ نہ قرآن مجید میں ان کا نام ہے اور نہ ہی واضح احادیث مبارکہ. اس نبی نے جا کر اصحاب الرس کو تبلیغ کرنی شروع کی. پہلا پیام تو وہی جو انبیاء دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ چھوڑو، یہ صنوبر کی پوجا چھوڑو، یہ بادشاہ کے بت کی پوجا چھوڑو. درخت خود پانی، سورج، ہوا کا محتاج ہے، یہ معبود کیسے ہو سکتا بھائی؟ بادشاہ مر گیا ہے اور تم اس کے پیچھے ہو، یہ تو شیطان ہے جو آ کے بولتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرت ہے، بندہ دھیان نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہماری اتنی مدد کرتا ہے، بندہ دھیان نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کی قدرت پھیلی ہوئی ہے، نبی کے مجھ سے پھیلے ہوئے ہیں، بندہ دھیان نہیں دیتا. وہ خبیث باطل آتا ہے، ایک ہلکی سی کوئی چیز دکھائے گا، سارے دیوانے ہو جائیں گے. ہلکی سی کوئی چیز، اور وہ بھی شبدہ بازی ہوگی، وہ بھی ٹریک ہوتا ہے. تو حضرت حنظلہ نے بتایا باز آؤ، اللہ کی عبادت کرو تم صرف. اور تم یہ کیا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک طاقت دی ہے، اسے نکاح کے ذریعے سے آگے بڑھاؤ تاکہ اللہ کے بندوں میں اضافہ ہو. تم اسے ضائع کر رہے ہو. یہ بھی ایک بہت بڑی غلیظ بیماری تھی ان کے اندر. خود لذتی اور ہم جنس پرستی چھوڑو، توبہ کرو. قوم تھی کہ پرانے سسٹم کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتی تھی. اس میں وہ تکلیف محسوس کرتی ہے اس سسٹم کو چھوڑے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کے لیے. اس لیے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی سکھائی. کیوں؟ تو کچھ بھی حالات آ جائیں، آپ ہیں ہی 0 پوائنٹ پہ، تو آپ کے لیے کیا فرق پڑے گا؟ جی یہ تھی حکمت اس کے اندر. ہے ہی 0 پوائنٹ پہ، اس کے لیے کیا فرق پڑے گا؟ ابھی آپ نے دیکھا کابل کے ایئرپورٹ کے اوپر لوگ کس طرح بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ وہ ایک سسٹم میں ہیں، وہ 0 پہ نہیں ہیں، وہ آگے ہیں. اب ان کو 0 نظر آ رہا ہے، اب ان کے لیے مشکل ہے. کبھی آپ نے جہازوں کے اوپر بندوں کو بسوں کی طرح چڑھتے ہوئے دیکھا؟ کابل کے ایئرپورٹ پر ایسے لوگ جہازوں پہ چڑھ رہے ہیں جیسے ہمارے پاکستان میں بسوں پہ چڑھتے ہیں عید کے دن. آج انسان سیل، سیل، سوٹ، ٹائی، وائی فائی ان میں ایسا پھنسا ہوا ہے کہ دین مشکل لگتا ہے. میں کوئی فرض حرام حلال اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں ایک نارمل بات کر رہا ہوں کہ ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ نماز کا سلام پھیرتے ساری فوراً سیل دیکھتے ہیں. میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہیں، فوراً سیل دیکھتے ہیں. جیسے کہ فوراً SMS آ گیا ہو، ٹیکسٹ آیا ہو کہ تیری نماز قبول ہوگی. پہلے تو کبھی نہیں ہوتا تھا. اٹھتے ہی ساتھ بستر سے ہم اٹھیں تو ہم نے اٹھ کر سیل دیکھا، اس کو دیکھ چیک کر رہے. شاید اس میں لکھا ہوا ہو کہ رات کو میں کتنا سفر کیا نیند کے اندر میں نے. یہ جسم کا حصہ ہے. تو یہی مسئلہ تھا کہ سسٹم کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کے لیے. اس لیے ان چیزوں کو اپنے اندر داخل نہ کرو، اپنی زندگی وہی گزارو. ہاں آتی ہیں چیزیں تو یوز کرتے جاؤ. آتی مصیبت پڑتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے. یہ شروع سے فرعون کو دیکھ لیں، مصیبت پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے. مصیبت پڑتی ہے تو پھر بندہ اللہ کی طرف بھاگتا ہے. آج ہماری حالت بھی یہی ہے. اگر کوئی ہمیں مصیبت نہ، یقین جانو ہمیں اللہ یاد ہی نہ ہے. امریکن اور یورپ والے اس میری بات کو بڑی اچھی طرح سمجھیں گے. جب تک آپ کے کاغذ نہیں بنتے کتنی دعائیں مانگتے ہیں آپ، کتنے وظیفے پڑھتے ہیں آپ، کتنے لوگوں سے کہتے ہو دعا کرو، اور جب تمہاری سٹیزن بن جاتی ہے پھر اس کے بعد تم اپنا مسلک بھی چینج کر لیتے ہو. پھر نہ تمہیں کسی دعا کی ضرورت رہتی، پھر تمہارے اپنے سسٹم، اپنے نظریات ہوتے. کیوں؟ تب پہلے مصیبت تھی، مشکل تھی. تو مصیبت میں بندے کو اللہ یاد آتا ہے. تو اس نقطہ نظر سے مصیبت بھی ایک لحاظ سے رحمت ہے کہ تمہیں اللہ تو یاد ہے. کتنی زیادہ تم عبادت کرتے ہو امریکن امبیسی کے اندر. صبح 6 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک وہاں عبادت ہو رہی ہے اور تم کر رہے ہو جا کے. اب یہ وہ لوگ سمجھیں گے جو ویزے لگوانے جاتے تھے. تو مصیبت جب پڑتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے. اس قوم کو بھی مصیبت پڑ گئی. ویسے تو یہ نبی کی طرف جاتی نہیں ہے، ان کی بات ہی نہیں سن رہے. اب مصیبت کیا آئی؟ ایک بہت بڑا پرندہ تھا
جسے الانقاؤ کہتے تھے. عین کے اوپر زبر پڑھنا ہے آپ نے, الانقاؤ. اور اس کو انقا اس کی لمبی گردن کی وجہ سے کہتے ہیں. ابو حیان الاندلسی لکھتے ہیں البحر المحیط فی التفسیر, نام یاد رہے گا کتاب کا. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت حنظلہ بن صفوان کے دور میں ایک بڑا پرندہ تھا جسے اس کی بڑی گردن کی وجہ سے الانقاؤ کہا جاتا تھا. مد متصل بنے گی نا, حمزہ ہے. میں پہلے الانقا کے بارے میں تھوڑی سا کانسیپٹ کلیئر کر دوں. یہ پرندہ اتنا مشہور ہوا ہے, کوئی ہی ادب ہوگا جس کے اندر اس کا بیان نہ ہو, مگر ایک جملہ مشہور ہے اس کے بارے میں کہ معروف الاسم ہے پر مجہول الجسم ہے. الانقاؤ معروف الاسم ہے مجہول الجسم ہے, کہ نام بڑا مشہور ہے پر جسم کا پتہ نہیں ہے. اسے کسی نے آج تک دیکھا نہیں ہے, مگر مشہور ہے کہ یہ آسمانوں کی طرف بہت دور تک جاتا ہے. اس کے پروں کے کئی رنگ ہوتے ہیں, شکار پکڑتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے. آپ حیران ہوں گے, یہ مصریوں کا مقدس پرندہ تھا. ہیروڈوٹس رائٹر گزرا, مشہور بڑا مورخ گزرا ہے, ہیروڈوٹس نے اس کا ذکر کیا ہے. تو یہ شہرت کی بلندیوں کو پھر چھونے لگ گیا یہ پرندہ. پھر جو بھی زبان تھی اختیار کیا, افسانوی رنگوں میں آیا. پھر افسانہ نگار کے من میں جو آیا اس کے ذمہ لگا دیا اس پرندے کے. اس پرندے کو انگلش میں فینکس کہتے ہیں. اب یہ پرندہ ہر قوم میں مختلف شکل اور مختلف نام سے موجود ہے. اسے فارسی میں سیمرغ کہتے ہیں. ہر قوم نے اس پرندے کی صورت و سیرت میں تخیل کا ڈٹ کر استعمال کیا ہے. یا چائنیز میں, ان میں, ایرانیوں میں, دوسروں میں, انہوں نے اس کی تصویروں میں بھی تبدیلی کر دی ہے, بناتے خود ہی. یہ پرندہ مشہور عرب سے ہی ہوا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. ہیروڈوٹس کے دور کا ایک رومن سینیٹر تھا منیلیس, وہ کہتا ہے کہ الانقا کا گھر جو ہے یہ عرب ہے, جہاں وہ 540 سال بعد ایک خوشبودار گھونسلے میں جا کر مر جاتا ہے. تو اس کے وہ جو جسم جو ہے اس سے پھر ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے. وہ کیڑا بعد میں الانقا کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے. ڈفرنٹ کلچرز have different interpretations. الانقاء جو ہے یہ اصحاب الرس میں تھا. یہ باقی ساری سٹوریز تو بعد میں بنی ہیں. ان میں یہ تھا تو یہ لمبی گردن کے, اس کی گردن بڑی لمبی تھی, تو یہ آ کر ان کے بچے کو اٹھاتا اور کھا جاتا, غائب ہو جاتا. یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. یہ آیا حضرت حنظلہ بن صفوان کے پاس. علامہ قزوینی نے اپنی کتاب عجائب المخلوقات اور غرائب الموجودات میں بھی لکھا ہے اسے. تو اصحاب الرس نے کہا کہ تم نبی ہو تو ہمارا چھٹکارا دلاؤ اس سے. تو آپ نے کہا کہ اگر میں چھٹکارا دلا دوں تو تم شرک سے توبہ کر لو گے. کہنے لگے ہاں, بندہ پھنسا ہوا تو مان لیتا. آپ نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ پاک اس سے قوم کو محفوظ فرما. دعا پہ کن ہو گیا, بجلی اس پرندے پہ گری اور اسے جلا دیا. تو کدھر کے جو وہ کہتے ہیں کہ جی جس کے سر کے اوپر یہ بیٹھ جائے اسے بادشاہ بنا دیتا ہے. نبی نے اس کا داخلہ ہی بند کروا دیا, آنا ہی ختم ہو گیا. بہت سے جانور اللہ نے بنائے تھے, اب نہیں ہے. کئی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئے اور کئی ضرورت نے ختم کر دی. اللہ نے اس لمبی گردن والے الانقاء کو پیدا کیا تھا جب بیت المقدس کو حملوں نے اجاڑ دیا تھا, خالی کر دیا تھا. تو کچھ مقامات ایسے تھے جن کی حفاظت کرنی تھی جانوروں سے اور پرندوں سے, تو اس جانور کو پیدا کیا. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک یہاں آ گیا. یہ پرندے پھر پیدا ہوں گے. غور سے سن لیجیے, یہ لمبی گردن والے پرندے پھر پیدا ہوں گے جب یاجوج اور ماجوج مرے گی. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جب مرے گی تو یہ پھر پیدا ہوں گے, ان کو اٹھا کر دور لے جانے کے لیے. مشرکین کی طرح انہوں نے مطالبہ پورا ہو جانے کے بعد بھی مطالبہ توحید نہ مانا, اپنے جرائم اور عزائم میں لگے رہے. مشرکین جب شرک سے نہیں ہٹ رہے تھے تو نبی توحید پھیلانے سے کیسے ہٹتا. آپ کی تبلیغ سے گنتی کے چند افراد شرک سے دور ہٹے. ان میں سے ایک افریقن غلام بھی تھا, عبود, عین کے ساتھ عبود. وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور کوتے لا یموت حاصل کرتا, بس اتنی روٹی جتنی کھا کے گزارا چل جائے, اور زیادہ تر شہر سے دور ہی رہتا. اصحاب الرس صنوبر کے درخت کے نیچے جب گناہ کرتے, شرک کرتے, تو حضرت حنظلہ روکنے کے لیے چلے جاتے. وہ بڑے تنگ آ, کہنے لگے یار یہ بندہ کیا کرتا ہے, اس کے ساتھ کچھ کیا جائے. وہ جب رات گہری ہوئی, کچھ لوگ چلے گئے, کچھ لوگ سو گئے, انہوں نے کیا کیا, ان کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے گئے. دور لے جا کر ایک گڑھا جو ہے وہ کھودا, اس گڑھے کو کھود کے اس کے اندر ان کو ڈالا اور اوپر سے پتھر اس طرح جوڑ دیے کہ اگر کوئی آدمی چھیڑے تو یہ پتھر جو ہیں وہ گرے اور یہ دب کے مر جائے, یا ویسے ہی بھوک سے ہی یہ مر جائے. مارا نہیں.
اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دماغ کی سوچ کو بھی روک دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا ہی تھا نا انہوں نے, لیکن آخر میں جا کے نظریہ چینج ہو گیا, یہ پھینک کے چلے جاؤ, مطمئن ہو کر چلے گئے واپس. وہی افریقن غلام عبود جو ہے, اس کی عادت تھی کہ وہ آ کر باہر لکڑیاں کاٹتے ہوئے جب آتا تو کسی نہ کسی جگہ کے پاس, تو وہاں ادھر بیٹھ گیا. اس کی نبی سے ملاقات ہوتی رہتی تھی, اس کو اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہے نا ان کی آواز آ رہی تھی. اللہ کا نیک آدمی جیل میں بھی جاتا ہے تو تبلیغ کرتا رہتا ہے, عبادت ہی کرتا رہتا ہے, گاڑی میں بیٹھے, جہاز میں بیٹھے, جہاں بھی جائے, تو اسے آواز ہے کہ لگے آواز تو نبی اللہ کی ہے, یہ کلمات تو انہوں نے ہمیں سکھائے ہوئے ہیں. زور سے بولا, آپ حنظلہ ہیں؟ اندر سے آواز, ہاں میں ہوں. قوم نے مجھے نیچے دبا دیا اور اوپر پتھر رکھ دیے, تو میں آپ کو کیسے نکالوں؟ فرمانے لگے تو پتھروں کو اگر بنا سوچے سمجھے ہاتھ لگائے گا تو ایک دم سے سارے گر جائیں گے. اس نے چھوٹا پتھر جو ہے وہ ہلانے کی کوشش کی, تھوڑا سا بس ایسے کہ ہاتھ گزر جائے, اتنا سا بن گیا. تو وہ غلام آپ کے لیے کھانا پانی جو ہے وہ جتنا ضرورت ہوتی وہ آپ کو بھی دیتا. ہم یہ بھی سوچ رہے کہ نکالا کیسے جائے. حضرت حنظلہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیسے باہر آؤں. ادھر قوم کو یقین ہو گیا تھا کہ حنظلہ مر گیا ہوگا, مگر آپ زندہ تھے. پتھروں کے گرنے کا خطرہ تھا, ایک ساتھ گرتے تو نیچے والا نیچے آ کر دب جاتا. جب کچھ سمجھ نہیں آتی تو سمجھ دینے والا خود مدد کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو متقی ہوتا ہے نا اس کے نکلنے کے راستے وہ خود ہی بنا دیتا ہے. تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی راستہ بن جائے. عبود نے تھوڑا سا راستہ بنایا, بس ایسا ہی راستہ, اور کچھ تھوڑا سا کھود لیا. جیسے کسی چیز کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے نا, بس اس طرح کا راستہ بن گیا کہیں سے, کسی طرف سے کھینچ کر حضرت حنظلہ آپ کے جس دن وہ باہر آ گئے. آپ وہیں کچھ روز رک گئے. یہ افریقن غلام جو ہے یہ جاتا کتےلا یہ مت کچھ نہ کچھ لے آتا. ایک روز یہ افریقن غلام گیا پھر واپس نہیں آیا. شاید اللہ تعالیٰ نے کہیں سلا دیا ہو, یا اس کا وقت مکمل ہو گیا. کئی دن گزر گئے, جب وہ افریقن غلام نہیں آیا اب حضرت حنظلہ باہر نکلے. آپ جب شہر کی طرف بڑھے تو آپ کو پہچان لیا گیا. وہ اتنے سال تو ہوئے نہیں تھے, آپ کو اب کی بار آپ کو پکڑ لیا. اب پکڑ کر آپ کو لے گئے, پکڑ کے لے کر گئے اس کنویں کے پاس جو کنواں قدیم تھا ان کے علاقے کے اندر. اس کنویں کے پاس لے گئے. انہوں نے اپنے نبی حضرت حنظلہ کو قتل کر دیا, ان کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کنویں کے اندر ان کو پھینک دیا. ظالموں نے وہی کیا, اپنے ہاتھوں سے برکت کو کاٹا, رحمت کے دروازے کو توڑ دیا, قتل کر کے گہرے گڑھے میں پھینک دیا. پھر خود یہ سارے لوگ سالانہ میلہ کی طرف چلے گئے. یہ فیسٹیول ہر قوم میں ہوتا ہے, تو یہ اپنے فیسٹیول میں چلے گئے. قریب آ گیا تھا. وہ فیسٹیول کیا تھا؟ وہ جو پہلا سنوبر کا درخت لگایا تھا نا, جس کے بارے میں انہوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ یہ یافس بن نون کا ہے, اس کے نیچے جمع ہوتے تھے یہ سارے سالانہ. اسی جگہ سے پانی جو ہے وہ دوسری جگہوں پہ جاتا تھا, یہیں سے. یہ بڑا مقدس پانی سمجھا جاتا تھا. وہاں چونکہ شرک راسخ تھا اس لیے ہر کام, جرائم, شراب, رقص, گانا, ساری چیزیں چلتی. وہاں جب یہ سارے جمع ہو گئے, نبی کو قتل کر کے بچ جاؤ گے تم لوگ. اللہ تعالیٰ نے وہاں شدید آندھی چلا دی. 5 دن تک وہ آندھی چلتی رہی, سب کے سب مار دیا گئے. ظلم و فساد کا انجام تباہی ہی ہوتا ہے, اور سب سے بڑا ظلم اللہ کا شریک ٹھہرانا اور نبی کی توہین کرنا. کوئی بھی قوم اپنے نبی کے راستے سے ہٹ کر منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکتی. منزل کا پتہ لیڈر کو ہوتا ہے, اور ہمارا لیڈر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. حضرت حنظلہ بن صفوان کہاں ہیں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے, مگر جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہیں. ہماری طرف سے فاتحہ کا ثواب نذرانہ.